سر فوج کہتی ہے کہ ایک آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ اگر اس طرف منہ کرتا ہے تو ہماری 6 لاکھ فوج کے سپاہیوں کا جنرلوں کا پھر منہ اس طرف ہو جاتا ہے. تو اگر آرمی چیف کے بارے میں اس طرح باتیں کی جائے کہ میر جعفر میر صادق غدار ہیں، امریکہ کے ساتھ مل کر ہماری حکومت گرا دی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پورے انسٹیٹیوٹ کے خلاف بیانات تھے یہ خان صاحب کے؟ دیکھیں یہ جو پالیسی ہے، یہ جو آرمی کے اندر ہے، دیکھیں آرمی چیف ایک پرسن ہے. آرمی کس کو فالو کرتی ہے؟ ان کا ہے قانون کو، آئین کو فالو کرنا ہے. اگر وہاں پہ ایک بندہ بیٹھ کے پوری آرمی کو کہے کوئی غیر قانونی، غیر آئینی، غیر قانونی کوئی حکم دے تو پوری آرمی کو اس کو فالو کرنا ہمارے آئین اجازت نہیں دیتا، قانون اجازت نہیں دیتا. یہ جو آرمی کے اندر کچھ ایسی جو ہے نا وہ لاز ہیں جو برٹش سے لیے گئے ہیں، جس کے تحت جو ہے نا وہ آرمی کو چلایا جاتا ہے، تو ہم اس چیز کی ہم مخالفت کرتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کی پابند ہے. آرمی پاکستان کے آئین کی، قانون کی پابند ہے. اس کے جو ہے نا وہ انڈر میں آتی ہے، کسی ایک پرسن کے انڈر میں نہیں آتی ہے. یہی تاثر جب وہ بندہ اس سیٹ پہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے. وہ قانون آئین کو پھر اپنے پاؤں کے نیچے جو ہے نا وہ رونگ ڈالتا ہے. جیسے پرویز مشرف نے بھی کہا کہ یہ آئین کی کاغذ کا کتاب ٹکڑا ہے. کاغذ کا ٹکڑا ہے، جس وقت چاہے اس کو تبدیل کر دیں. تو یہ جو سوچ ہے یہ آمرانہ سوچ ہے، یہ بادشاہت والی سوچ ہے. اسی سوچ کے خلاف تو ہم کھڑے ہیں کہ اس ادارے کو اپنی سوچ، اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی سائیکو، کوئی نفسیاتی پیشنٹ اس سیٹ پہ کوئی ایگریمنٹ کر کے بیٹھ جائے تو کیا پورا ملک جو ہے نا وہ سفر کرے گا؟ پوری آرمی سفر کرے گی؟ ایک بندے کی نفسیات کو پوری فوج کیا فالو کرے گی؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے ہمارے تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں حکمران گزرے نا. سب سے بڑے اعظم حضرت عمر نے جو ہے نا وہ ہمارے خلیفات ہیں، انہوں نے فتح کیے ہیں. بڑی بڑی سلطنتوں کو انہوں نے شکست دی تھی. مگر اس سے بھی ایک بندہ اٹھ کے پوچھ سکتا تھا کہ آپ نے یہ جو کرتا بنایا ہے یہ ایک چادر سے تو نہیں بن سکتا، مگر اس سے بھی احتساب ہو سکتا ہے. جب ہمارے خلیفہ سے احتساب ہو سکتا ہے تو پھر آرمی چیف کیوں اپنے آپ کو اس طرح سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا؟ مصر فتح کیا تھا حضرت عمر بن عاص نے اس وقت. تو ایک اس کے بیٹے نے وہاں پہ کچھ عرصہ حکومت کی. انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اس کا بیٹے میں کوئی ایسی آئی کہ اس نے ایک مصری کے ساتھ اس کو ڈنڈوں سے کوئی تشدد کیا، مارا. اس کی بات پسند نہیں آئی. اس مصری کو کسی نے بتایا کہ ان کا جو خلیفے ہیں، جو ان کے بادشاہ ہیں حضرت عمر، وہ بڑے انصاف پسند ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، آپ کو انصاف ملے گا. تو وہ بندہ وہاں سے سفر کر کے حضرت عمر کے پاس آیا. جب ان سے ملا، ان سے کہا کہ آپ کے فلاں بندے نے وہاں پہ جو گورنر جو لگایا ہوا ہے، جو سپہ سالار عمرو بن عاص تھا، اس کے بیٹے نے مجھے تشدد کیا ہے، مجھ سے مارا ہے، بے گناہ مارا ہے. تو حضرت عمر نے یکدم فوراً اپنے بندے بھیجے کہ اس کو لے کر آؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو میں نے گورنر لگایا ہے عمر بن عاص، اس کو بھی لے کر آؤ. جب ان کو لے کر آئے تو وہ مصری بیٹھا ہوا تھا. تو اس سے نہیں پوچھا اس کے بیٹے سے کہ تم نے یہ کیوں مارا، کیوں نہیں مارا. اس کو کہا کہ یہ ڈنڈا پکڑو اور جتنے ڈنڈے اس نے مارے ہیں اتنے ڈنڈے تم اس کے بیٹے کو اٹھ کے مارو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈنڈا عمر بن عاص کو بھی مارو، کہ اس کو بھی پتہ چلے کہ نہیں، مسلمانوں کے جو خلیفے ہوتے ہیں، جو گورنر ہوتے ہیں اور جو سپہ سالار ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بادشاہ اور امرانہ خیالات نہیں آنے چاہیے، ان کی عادتیں خراب نہیں ہونے چاہیے. اس نے مصری نے، ایک عام مصری نے اٹھ کے حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کو تو ڈنڈے مارے، مگر حضرت عمر بن عاص کو نہیں مارے. بہت بڑے ایسے تاریخی سبق ہمارے لیے پڑے ہوئے ہیں. تو ہم کس سے سیکھتے ہیں؟ ہمارا قانون کس کے انڈر بنتا ہے؟ میں آپ کی بات سے اس حد تک مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ کسی بھی کوئی بھی آرمی چیف ہو، اس کو کسی بھی طور پر استثنا نہیں ہونا چاہیے، اس کو عوام کے سامنے، قانونی اداروں کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے. مگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آج جو آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہی وائلیشن ہم نے دیکھی 2018 میں آپ کے دور میں بھی ہوتی رہی. یہاں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں مریم نواز جب یہاں پہ ایک ہوٹل میں اسٹے کری ہوئی تھی تو وہاں پہ آئی جی کو اغوا کیا جاتا ہے. آپ کے دور کی بات بتا رہا ہوں، آئی جی کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے وارنٹ پر سگنیچر کروائے جاتے ہیں زبردستی. آئی جی سندھ پولیس کا آئی جی سے زبردستی سائن کروائے جاتے ہیں اور دروازہ توڑ کر مریم کو گرفتار کیا جاتا ہے. اسی طرح اسلام آباد سے صحافی مطیع اللہ جان کو اغوا کر لیا جاتا ہے. تو یہی آرمی چیف جنرل باجوہ، جنرل فیض آئین کی مکمل طور پر خلاف ورزیاں کرتے رہے. تو آپ لوگوں نے ان کے خلاف کیا کیا؟ آپ نے تو الٹا ان کو توسیع دے دی منتظم ملازمت میں. تو آپ لوگ تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے رہے. دیکھیں، یہ جو سندھ کے اندر تھا، وفاق میں ہماری ضرور حکومت تھی. سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اگر سندھ کی پولیس نے وہاں پہ جا کے یا رینجرز نے کوئی دروازے توڑے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے تو اس کا پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت جواب دے، ان سے پوچھا جائے. اب یہ کولیشن میں تو مریم نواز ان سے پوچھے کہ سندھ پولیس کو، سندھ حکومت کو کیا اتھارٹی تھی
کہ جو سندھ میں وہ مہمان تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہے، بہن ہے، وہ سندھ کے اندر مہمان تھی، تو وہ اس کو کیوں نہیں جو ہے نا وہ تحفظ دے نہیں سکے؟ سر، وہ تو بے اختیار تھے. میں نے اس وقت بلاول بھٹو کے بیانات بھی سنے تھے. وہ تو بالکل بے اختیار تھے. انہوں نے جو الزام لگایا اس چیز کا، انہوں نے لگایا سیکٹر کمانڈر پر، ISI کے سیکٹر کمانڈر پر الزام لگایا کہ انہوں نے یہ، اور رینجرس کے افسران نے یہ سب کیا ہے. ان کا یہ الزام تھا، اور انہوں نے اس چیز کی کمپلین جنرل باجوہ کو بھی کی تھی. تو وہ اس چیز میں بے اختیار تھے، ان کو پتا تھا یہ سب کس نے کیا ہے. دیکھیں، اگر وہ سندھ حکومت کے ہوتے ہوئے، سندھ میں ہوتے ہوئے، اپنی پولیس ہوتے ہوئے وہ بے اختیار تھے، تو جو سندھ میں معاملہ ہوا ہے، ایسے معاملوں میں پھر ہماری حکومت بھی بے اختیار تھی. اچھا، یہ کیوں جواب ہے. غلطیاں تھیں؟ نہیں، دیکھیں کچھ ایسی غلطیاں تھیں نا جس کا عمران خان نے کہا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں. ایسی ہی کچھ غلطیاں تھیں جو خان صاحب سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے جنرل فیض کے کہنے پہ ہو سکتا ہے، یا اداروں کے کہنے پہ کچھ ایسے بندے لگائے ہوں، یا کچھ ایسے عمل یا ان کے دور حکومت میں ہوئے ہو، اور خان صاحب کچھ نہیں کیا ہو، تو وہ غلطیاں تو وہ اپنی مان کے اور ان کے لیے قوم سے معافی بھی مانگ چکے ہیں. سر آپ نے مطلب ان کو پھر جواب دہ تو نہیں ٹھہرایا نا؟